مرتبے کو پہنچی تو آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے خوشخبری دی اپنے پیغمبر کو ایک نیک صالح بیٹے کی۔ حضرات محترم، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک چلنے کو پہنچی تو قرآن نے نقل کیا، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ، کہ جب ان کی عمر مبارک چلنے کو پہنچی تو قرآن کہتا ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری، آپ اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے دن خواب آیا تو آپ دیکھتے ہیں خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ اپنی محبوب چیز میری راہ میں قربان کر دیجئے۔ تو آپ نے 100 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے۔ پھر دوسری رات خواب آیا جس سے محبوب چیز جو آپ کو بہت پیاری ہو وہ قربان کر دیں۔ پھر آپ نے 200 اونٹ اور قربان کر دیے۔ پھر تیسری رات جب خواب آیا اور فرمایا گیا کہ اس سے محبوب چیز جو آپ کو اعلیٰ مرتبے پر جو ہے حسین ہو، خوبصورت ہو، وہ قربان کیجئے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی جو ہے مانگتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری، آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ نے خواب دیکھا اور خواب کو آپ نے پھر سچ کر دکھایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا اے ہاجرہ میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو نہلاؤ، اچھا لباس پہناؤ، خوشبو لگاؤ، آج میں اپنے بیٹے کو دوست کی دعوت پر لے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے۔ اتنے میں شیطان آ گیا، بی بی ہاجرہ سے کہا اے ہاجرہ تو جانتی ہے تیرا شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کر چلے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا دوست کی دعوت پر لے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گئے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا اے شخص تجھے کیسے پتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے شیطان نے کہا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر لاکھوں اسماعیل اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا اور لاکھوں میں اس کی جو ہے راہ میں قربان کر دیتی۔ حضرات محترم، پھر شیطان وہاں سے مایوس ہوا، سیدھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف گیا اور کہا کہ اے اسماعیل تجھے پتا ہے تیرا باپ تجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دوست کی دعوت پر لے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کون ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے؟ شیطان نے کہا یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو آپ نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے تو اپنے باپ سے کہہ دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا حضور جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے آپ کو حکم پورا کریں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ کہنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے رات کو میں نے خواب دیکھا تھا، تو نے آج سچ کر دکھایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ہے لٹا دیا ہے اور آپ نے چھری چلائی تو چھری نہیں چلتی، پھر آپ نے دوسری مرتبہ چلائی، دوسری مرتبہ بھی نہیں چلتی۔ تو فرشتے آسمان پر دیکھ رہے ہیں کہ خلیل اپنا کام کر رہا ہے، چھری اپنا کام نہیں کرتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل، جی مالک مولا جبریل تو کیا کر رہا ہے؟ مالک مولا جبریل تو تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ جبریل تو دیکھ رہا ہے میرا خلیل کیا کر رہا ہے؟ جس بات کا میں نے حکم دیا ہے وہ اپنی بات پوری کر رہا ہے۔ جبریل آج میرا خلیل رکنے والا نہیں ہے، وہ اپنا کام پورا کرے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی مالک مولا جی، تو اللہ تبارک و
ताला ने फरमाया जिब्रील जल्दी जा जन्नत से एक मैदा ले जा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर वहाँ मैदा रख दे। हजरत जिब्रील ने ऐसा ही किया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई। अल्लाह तबारक व तआला ने छुरी को हुक्म दिया छुरी चल जा, तो वो छुरी चल गई। वो गरम खून हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों पर लगा तो आपने कहा अल्लाहु अकबर। तो आपने कहा मालिक मौला जो तूने काम दिया था वो मैंने काम कर दिखाया। मालिक मौला मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। जैसे आपने पट्टी खोली अपने बेटे को देखा तो बेटा सामने हंस रहा है। आपने अपने बेटे को गले लगाया और अल्लाह तबारक व तआला को ये अपने खलील की अदा जो पसंद आई तो हर साल अपने खलील की सुन्नत अदा करने के लिए कुर्बानी को वाजिब कर दिया। हज़रात मोहतरम, अब जो ईद की जो है नियत समात करने की ईद उल अज़हा की नियत कैसे है। मैं नियत करता हूँ नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ वास्ते खुदा के 2 रकात नमाज की ईद उल अज़हा वाजिब नार 6 ज़ायद तकबीरों के तरफ काबे शरीफ, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की आपने कहना है पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर। आपने हाथ बांध लेने हैं, फिर सना पढ़नी है, ताउज़ पढ़नी है, तस्मीया पढ़नी है। उसके बाद फिर जैसे तकबीर होगी अल्लाहु अकबर आपने हाथ छोड़ देने हैं। फिर दूसरी तकबीर होगी दोनों हाथ कान तक उठाने हैं, फिर आपने हाथ छोड़ देने हैं। फिर तीसरी तकबीर होगी आपने हाथ बांध लेने हैं। इमाम साहब जो है किरात करेंगे, सूरत फातिहा पढ़ेंगे, कोई और सूरत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रुकू सुजूद होगा। फिर जैसे इमाम से दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे पहले किरात होगी, फिर जो है तकबीर होगी। पहली तकबीर होगी आपने हाथ छोड़ना है, दूसरी तकबीर होगी कान तक हाथ उठाने हैं फिर छोड़ देना है, तीसरी तकबीर होगी फिर आपने हाथ छोड़ देना है, चौथी तकबीर ज़ायद है। जैसे तकबीर होगी डायरेक्ट आपने जो है रुकू में जाना है। फिर वही नमाज वाला तरीका है जिस तरह नमाज में किया जाता है, रुकू सुजूद। फिर जो है नमाज ईद के बाद खुतबे होंगे, खुतबे सुनने के बाद आपकी नमाज ईद मुकम्मल हो जाएगी। और इस